مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ واقعہ کربلا کو بعض اوقات صرف ایک تاریخی سانحہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایک مسلسل فکری تحریک ہے۔ اس نقطے کے حوالے سے کیا آپ بیان فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن کربلا کا وہ جو سبق ہے وہ آج تک انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جی انسان کا وقار کس میں، امام علی مقام نے اس کا جواب دے دیا کہ انسان کا وقار اور عزت عظیمت کی راہ میں۔ رخصت یہ ایک ہمارے لیے راستہ شریعت نے، دین نے رکھا ہے، لیکن کائنات میں سربلند اور سرخرو وہی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے رخصت کے مقابلے میں عظیمت کی راہ کو چنا ہے۔ لہذا امت محمدی کے لیے یہ واضح طور پر ایک نقشہ پیش کیا ہے صاحب کربلا نے، امام علی مقام نے، کہ آپ نے اگر دنیا میں عزت اور وقار سے جینا ہے تو آپ عظیمت کی راہ پر جئیں۔ آج اقوام عالم کی جو حالات ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہر جگہ رخصت کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایران پر عالم جی کفر نے حملہ کیا تو ہم رخصت کے چکر میں پڑے رہے کہ بھئی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ بس اپنا گھر بچاؤ، دوسرا جو مرتا ہے اس کو بالکل۔ مرنے دو؟ یہ رخصت ہے ہمارے لیے۔ فلسطین میں جو کچھ ہوا، تباہیاں پھر رہی ہیں، وہاں بچے بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، ہم اپنا ملک بچا رہے ہیں، انڈونیشیا اپنا ملک بچا رہا ہے، ملائیشیا اپنا ملک بچا رہا ہے، ایران اپنا، افغانستان اپنا۔ تو یہ یعنی ہم نے کربلا کا سبق بھلایا ہے، اس وجہ سے اس وقت دنیا کے اندر یہ ہماری جو درگت بن رہی ہے۔ تو ہم دیکھیں تو کربلا والوں نے ہمیں یہ راستہ سکھایا ہے کہ اگر آپ کامیابی کے زینے چڑھنے چاہتے ہیں تو آپ کو رخصتوں سے ہٹ کر تھوڑا آگے بڑھ کر عظیمت کی راہ پہ چلنا ہوگا۔ اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فوراً تصادم کا راستہ اختیار کیا، بلکہ آپ نے تو کیا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں آپ ہیں، اچھی سی خوشی آپ زندگی جی رہے ہیں، تو وہاں سے جب پتہ چلا کہ اب یزید کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اب یہاں کے امن کو تباہ کیا جائے گا، تو آپ اپنے خاندان سمیت حرم شریف میں تشریف لائے اس نیت سے کہ وہ ایک امن کی جگہ ہے، وہاں کم از کم ہمیں امن اور سکون ملے گا۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پر بھی حالات خراب کرنے کے لیے کوشاں ہیں یزیدی کارندے، اور قریب ہے کہ وہاں عین حج کے دنوں میں وہاں تصادم ہو جائے اور ارض مقدس پر خون بہہ جائے۔ بالکل۔ تو آپ حج جیسے عام ترین فریضے کو چھوڑ کر آپ وہاں سے کوفے کی طرف آ گئے، اور یہ امام پاک کا واضح امت کے لیے سبق ہے کہ ہم لوگ صرف اس معاملے میں کہ یہ میں نے فلاں مستحب کام کرنا ہے لیکن میں کر کے رہوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور چاہے جان چلی جائے یا چاہے یہاں پر امن عالم یا امن شہر یا امن ملک تباہ ہو جائے۔ امام پاک نے ہمارے لیے یہ راستہ بتا دیا ہے کہ آپ آخر دم تک بالکل۔ جتنا ہو سکے آپ امن کی تلاش میں تصادم سے اور خون بہانے، خون دینے سے، خون لینے سے آپ بچیں۔ لیکن جس وقت آپ کو کربلا کے میدان میں روک کر آپ پر جنگ کو مسلط کیا گیا اور صرف ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ نو ٹرننگ پوائنٹ پہ آپ کو لا کر کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ یا تو اس باطل پرست اس یزید کی حمایت کریں، یعنی اس کی بیعت کریں، اور یا پھر آپ جناب قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ایسے موقع پر پھر ہمارے سامنے امام پاک نے ایک سیرت کا واضح نقش چھوڑا ہے کہ جب آپ پر جنگ مسلط کر دی جائے، جب آپ کے اوپر دشمن حملہ آور ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ پھر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پھر آپ نے استقامت دکھائی، پھر آپ نے جرت دکھائی۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ایک جناب 3 دن کے پیاسے ایک مجاہد کے آگے 20 لاشیں جناب کٹی پڑی ہیں، اور حیران ہے چشم فلک کہ یہ بالکل۔ منظر کیا ہے۔ اور پھر جب موقف پہ ڈٹنے کی باری آئی تو امام علی مقام امام پاک نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 6 گبرو جوان بھائی، ان کے لاشیں بھی ہاتھوں سے اٹھائے، اپنے 5 بھتیجوں بھانجوں کو بھی آپ نے کٹا ہوا اٹھا کے ایک سائڈ پہ کیا، اور اپنے جوان علی اکبر بیٹے تصویر مصطفیٰ کو بھی آپ نے اٹھایا، اور سب سے بڑی بات اپنی باہوں میں 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی آپ نے اس کی لاش کو اٹھا کر رکھا، لیکن اپنے موقف سے پھر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ کو آنے والے سارے معاملات مفتی صاحب، نظر یہ آ جب رہے آپ تھے کہ واقعات میرے بیان کر رہے خاندان کے ہیں، ساتھ یہ بڑا لگ رہا ہے کہ صرف واقعات، لیکن یہ ایک قربانی کی ایسی مثال ہے کہ جو ریگزار کربلا بھی انگشت بدنداں ہیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، اور یہ کیسے ممکن
ہو رہا ہے، لیکن یہ فلسفہ حسین ہے اور یہی وہ سیرت رسول ہے جس کی پیروی کرتے ہوئے یہاں تک چیزیں آئی ہیں۔ مولانا حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعودی صاحب، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہے، بیان ہوتا ہے، اس عشرے میں بھی ہم سنتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، اور یہ تاریخ کا حصہ رہے گا، اسی طرح سے بتاتے جائیں گے، لیکن اس کو اگر موجودہ دور میں اس طرح سے دیکھیں کہ جہاں تک مفتی صاحب بات کو لے کر آئے تھے، موجودہ عالمی نظام میں جہاں طاقت ہوتی ہے نا، حق وہ کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ امام حسین کا پیغام کس طرح سے اس تصور کو چیلنج کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر مولا۔ امام علی مقام کا یہ قول، جس میں ایک حصہ قرآن مجید اور دوسرا حصہ جو ہے آپ کا اپنا ایک پیغام ہے، اور یہی ساری چیزوں کے گویا کہ یوں کہا جائے کہ ہمارے سوال کا جواب بھی ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے ہمیں، اور رضا بقضائہ، ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی ہیں، تسلیما لامر مولا۔ جب انسان اپنی پیشانی کو اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکانے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کے بعد خداوند عالم اس کے سر کو کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ یہ فیصلہ اس حق کا ہے کہ جس نے ہمیشہ ایک بات ہمیں اور آپ کو سمجھائی کہ جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، کہ جب جب حق بلند ہوتا ہے باطل روانہ ہو جاتا ہے، اور باطل کو تو مٹ ہی جانا ہے۔ تو لہٰذا بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ جی ہاں، جب جو آپ نے پوچھا کہ آج کے زمانے کے حوالے سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو امام علی مقام نے، پھر میں کہوں گا کہ قرآن مجید کو ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت المقدس سے نکلے ہیں اور مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں اور بیت اللہ بنانے کا ارادہ ہے، یعنی گویا کہ جب اللہ کا گھر بننا تھا تو پھر ایک کوچ ہوا تھا، اور وہ کوچ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو حکم ملا کہ آپ مکے کی سرزمین پر جائیے، اور جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ پروردگار، میں اپنی ذریت کو لے کر کے ایک ایسی وادی میں اتر گیا ہوں جو غیر ذی زر ہے، جہاں نہ آب ہے، نہ گیا ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ انس ہے، بس لق و دق میدان ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے یا آسمان ہے۔ وہاں میں اتر گیا ہوں اور اپنی ذریت کو لے کے آیا ہوں، یعنی ایک خوف ہے کہ غیر ذی زر میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ تو دوسری طرف فوراً ہی اس دعا میں امید ہے، اور وہ امید کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ جگہ تیرا گھر ہے اور محترم گھر ہے اور محرم گھر ہے، لہٰذا بس میں کہوں گا کہ یہ رشتہ اس وقت بھی جڑا تھا کہ جب حضرت امام علی مقام، امام مظلوم کربلا، سید الشہداء جب مدینے سے نکلے، اور یقیناً مدینے میں جب ان کے لیے رہنے کے قابل نہ رہا، وہ مدینہ جو کہ آپ کے نانا کا پورا شہر تھا، ایک گھر کسی کا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حرمت مدینہ ہے۔ حسین ابن علی نے فیصلہ کر لیا کہ میں حرمت مدینہ کو پامال نہیں ہونے دوں گا، نانا کا مدینہ مجھ سے چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، مگر کیا ہے، میں اس نانا کے دین کو اپنے دوشت پر لے کر کے مدینے سے نکلوں گا اور مکے کی وادی میں جاؤں گا، وہی بیت المکرمہ میں جاؤں گا جہاں میرے دادا ابراہیم آئے تھے،